قولی وجعل وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها آمین یا الہی آمین۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِن عِبَادَتِكَ آمین یا الہی آمین۔ دعا کیا کریں، یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا کر دے، اور اپنا خوف بھی مجھے ہر چیز کے خوف سے زیادہ عطا کر دے، اور یا پاک پروردگار مجھے اپنی ملاقات کا شوق ہر چیز، کیونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کی محبت سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، اور اپنی ملاقات کے شوق میں مصروف کر دے۔ اور پھر اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تو دنیا والوں کے دل کا سکون ان کی دنیا میں رکھے، تو میرے دل کا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت میں رکھ دینا۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرے۔ اور جب آپ یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پہلے سب سے دعا کیا کرے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا سورۃ اعلیٰ کی جو ایک آیات تھی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا، تو بس ایسے ہی میں نے جب یہ میمورائز کرنا شروع کیا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یاد نہیں رہتا، اکثر ہم لوگ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ بھول جاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ کی تو ہر بات ہمارے لیے ہے نا، کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم یاد کرو گے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جیسے آپ نے رسول اللہ سے یہ کہا تھا، اور وہ سارا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے، اور جو قرآن تھا، جو حدیث ایسی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کو سبھی یاد ہو گیا تھا نا، اسی طرح سے بس ہمیں بھی یاد کروا دے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ سورۃ اعلیٰ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ پڑھتے ہیں ہم وطر میں، تو یہ وہی سورہ ہے۔ پہلے 7 ٹائمز آپ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ جب بھی کوئی دعا یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یاد ہو جائے گی، اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو ایک اور دعا بھی یاد کرواؤں گی۔ یہ والی دعا بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گی آپ کو، تاکہ وہ جلدی جلدی جیسے ہوتا ہے نا کہ 3 منٹ کی 2 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ جلدی جلدی سے اس کو دیکھ کے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دس از مائی نیکسٹ پروجیکٹ۔ اور اس سے پہلے جناب ہم اپنی کلاس شروع کریں، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی شگفتہ، ان کے لیے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گی کہ ان کی بیٹی جو ہے انہوں نے ماریا کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کے تھرو مجھے میسیج آیا تھا کہ وہ ایسی اسٹوڈنٹ تھی کہ جب وہ بہت بیمار ہو گئی تھی تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ شی واز ان ہاسپٹل، اور وہاں پر بھی وہ کوئی کلاس مس نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے سارے ٹیسٹ دے رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا ہوا تھا ان کو، آئی ڈونٹ نو، مطلب آئی ایم ناٹ شیور، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کے میسیجز میں یہ دیکھا تھا کہ ان کو شاید کینسر تھا یا جو بھی وجہ تھی، کہ وہ بہت جب وہ ایسی مطلب میڈیسن میں چلی گئی تھیں جس میں ڈراؤزینس ہو جاتی تھی، اور آخری وقت تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کلاس ہاسپٹل میں مس نہیں کی، اینڈ سارے ٹیسٹ بھی دیتی رہی تھی۔ اینڈ ماریا واز کرائنگ آلسو کہ میری اتنی پیاری اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا یہاں پہ آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو انسان اب طالب علم ہوتا ہے، جو قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے، جو سکھا رہا ہوتا ہے، اسپیشلی سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ سیدھا شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح سے آگے بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتوں والی جگہ
पे रखे और उनकी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि वो उनके लिए सदका जारिया बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं आपसे बात करूँगी हसन बसरी, सैयदना हसन बसरी के बारे में। आप लोगों ने अक्सर हदीस में देखें, इनका नाम सुना होगा कि ये कौन है, तो यूजुअली दिल चाहता है कि हम देखें कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या था, ये क्या करते थे। जैसे आजकल नहीं होता कि आजकल तो खैर से जो भी जिसको भी हमने अपना वो बनाया होता है, आइडियल बनाया होता है, तो हमारा दिल चाहता है कि हमें पता चले कि वो कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। तो हमारे स्टार तो जो है हम उनके बारे में बात करेंगे ना। तो हसन बसरी जो थे ये उम्मे सलमा का मैंने आपको पहले बताया था। आज आप उनका एक और रूप देखेंगे और हमें सीखने को इतना मिलता है, क्योंकि हमारे सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई काम करने वाला रहता है। तो उससे हमें सीखने को ये मिलेगा कि उनके साथ जो उम्मे सलमा थी उनका सलूक कैसा था। कि कहते हैं कि ये उनकी एक लौंडी थी और उनका नाम था खैरा। मुझे तो नाम भी इतना प्यारा लगा, जैसे हम खैर कहते हैं ना कि खैर की बात करो, तो इसलिए जैसे आदमी के लिए खैर का लफ्ज़ होता है, तो जैसे अगर उसको मुअन्नस बनाते हैं तो खैरा आखिर में हा था, तो खैरा उनका नाम था उनकी लौंडी का। तो उनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी हज़रत सलमा जो थी। तो कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी, तो जब उनको पता चला कि उनका बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको उम्मे सलमा को बहुत शौक़ था कि मैं जल्दी से बच्चा देखूं। तो उन्होंने उनको पैगाम भेजा और पैगाम भेजा सॉरी 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 कोई बात नहीं, अच्छा जी क्या हो गया है, ठीक है। उन्होंने उनको पैगाम भेजा तो कि बच्चा देखने के लिए। तो कहते हैं कि वो लौंडी जो थी वो फ़ौरन ही आ गई वो बच्चा लेके। और वो चाहती क्या थी उम्मे सलमा कि वो अपना वो जो वक्त होता है ना, जैसे बच्चियां यूजुअली अपने माँ बाप के घर जाती हैं इतने 40 दिन के लिए, या इस तरह से वो जाके अपना वो पंजाबी में कहते हैं ना छिला काटने जाते हैं समथिंग, तो उस तरह से कि उम्मे सलमा चाहती थी कि उनकी लौंडी ये वक्त उनके पास गुजारे। तो उन्होंने उसको बुलाया। जब वो आई तो उन्होंने देखा इतना प्यारा बच्चा है उनकी गोद में। तो उन्होंने पूछा कि तुमने इसका नाम क्या रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका नाम अभी नहीं रखा, मैंने आप पे छोड़ा है। तो फिर उम्मे सलमा ने ही उनका नाम हसन रखा था। तो कहते हैं कि ना सिर्फ उम्मे सलमा के घर में ये खुशी थी, बल्कि ज़ैद बिन हारिस के घर में भी इतनी ही खुशी थी, क्योंकि उनके फादर जो थे ना, अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम हसन रखा था, जिनको हसन बसरी कहते हैं, इनके फादर जो थे ये ज़ैद बिन साबित के ग़ुलाम थे। तो वो भी उनको बहुत मोहब्बत करते थे। अब देखो ग़ुलामों की मोहब्बतें कैसी थी कि उनको कहते हैं कि इतनी मोहब्बत के साथ पाला। और फिर देखिए उनके बच्चे फिर किस मुकाम पे पहुँचे हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर हम किसी एक की ज़िंदगी, इन लोगों की ज़िंदगियों में से, क्योंकि हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं, उनके बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, तो अगर हम उनकी ज़िम्मेदारी उस तरह से ले लें जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि उनकी स्कूल जाने की उम्र है, उनकी फ़ीस पे हो रही है कि नहीं, वो होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, तो आप देखें कि कितनी बड़ी खैर दुनिया में आ सकती है। मुझे याद है मेरे जो हस्बैंड हैं, इनके दादा ने एक बच्चा, वो कहते हैं कि घर में काम करने वाली थी, तो जब बच्चे स्कूल जाते थे ना तो उसको शौक होता था, तो उसको भी गाड़ी में बैठा लेते थे कि चल चल आजा आजा, तो उसको भी दाखिल करा दिया उन्होंने साथ ही। और वही बच्चों के साथ वो इधर उधर फिरता फराता वही पढ़ता रहा। उस ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जब माशाल्लाह वो इतना लाइक हुआ कि वो फिर पायलट बना। और फिर उस एक बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी, फैमिली की जो ज़िंदगी थी, जो उसकी बहनें स्टिल काम कर रही थी इधर उधर लोगों के घरों में, लेकिन उसकी वजह से फिर उसका अपना ख़ानदान और फिर उसके ख़ानदान के बच्चे जो है वो पढ़ना लिखना शुरू हो गए और पूरे ख़ानदान के हालात बदल गए। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान जब गई थी, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारे घरों में ये कुछ है, हम जानते हैं, हमारे घरों में काम वाले होते हैं, तो फिर हमारा भी दिल चाहता है कि अगर कोई और इतनी खैर का काम कर रहा है तो हम क्यों पीछे रह जाएं। अगर हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम बाहर हैं, तो पाकिस्तान में जो भी हमारे अम्मी के घर में, हमारे बहन भाइयों के घर में जो काम वाले हैं, हम उनका भी पूछ सकते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं।
تو ان کے گھر میں جب میں گئی تو میں اتنا، ہم جیسے فارمل میں بٹھا دیتے ہیں نا، گیسٹ تو وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک اتنا پیارا سا بچہ نا ایک چیئر پہ بیٹھا ہوا، تو وہ فون لے کے کھیل رہا تھا. تو سندس ان کا نام ہے، جن کا توقیر بھائی کا. توقیر بھائی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کے بیٹا امریکہ سے آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ اس کا بچہ ہے. تو ایسا یہ اس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے کام والے جو ہے نا یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے اسی اسکول میں جیسے بیکن ہاؤس میں اس کو داخل کرایا ہوا تھا. تو کہتے رہتا وہ ادھر ہی اپنی امی کے پاس رہتا ہے، لیکن ہوم ورک کرانے کے لیے یا کھانا کھاتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں، یا اس طرح سے وہ آ کے پورا دکھا رہا ہے، اور وہ اتنا کانفیڈنٹ بچہ کہ جیسے گھر کا بچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ اسکول جاتا ہے. اب اس دفعہ جب میں گئی تو وہ کہتی ہائے اتنی ٹینشن ہے اس کا، تو پتہ نہیں کون سا دن وہاں پہ سیلیبریٹ ہونا ہے، اس کا وہ یونیفارم وہ والا نہیں ہے جو اس نے پہن کے اس دن جانا ہے، تو مجھے یہ ہے کہ میں جلدی گھر جاؤں اور میں نے اس کا وہ یونیفارم بھی لینا ہے. تو آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی، یہ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ان کو کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں کرنی پڑتی، کچھ زیادہ شو آف نہیں کرنا پڑتا یا کچھ بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں، اسی سے تو دنیا قائم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی اس لیول کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ حسن بصری جو تھے، پھر ان کا نام جو ہے وہ میں سلمہ نے رکھا. تو کہتی جب وہ کام کر رہی ہوتی تھی تو اکثر اس کو گود میں اٹھا کے اسے کھیلتی رہتی تھی. اور اسی طرح سے یہ جو حسن بصری ہے یہ بڑے ہوتے گئے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو پھر یہ مدینہ مسجد نبوی میں انہوں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، وہاں پہ تعلیم لیتے رہے. تو سلمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ واحد خاتون تھی جو لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی. تو انہی سے انہوں نے بیسیکلی تعلیم حاصل کی. تو حسن بصری جو ہے نا یہ بیٹھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور ان کے حضرت عثمان، ان کی کمپنی میں یہ ہوتے تھے. اور حضرت علی سے ان کو اتنی محبت تھی کہ انہی کے ہو کے رہ گئے تھے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اخلاق سیکھنا اور تدبر کی مطلب کیا معنی ہے، کیسے بات کرنے کا، وہ سارا انہوں نے حضرت علی سے ہی لیا تھا. وہ سارا وقت ان کے اراؤنڈ رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب بڑے ہوئے تھے تو مسجد نبوی میں جو کبائر صحابہ تھے ان کے یہ شاگرد ہوئے، اور ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت موسیٰ اشعری، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابی جو تھے، ان سے یہ انہوں نے احادیث بھی ان سے روایت کی ہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں جب جو 14 سال کے ہوئے تھے تو ان کی جو مدر تھی، کیونکہ وہ بصرہ کی تھی، تو یہ واپس وہ اپنے گھر گئے. تو یہ اپنے ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے ساتھ چلے گئے. تو بصرہ میں جا کے انہوں نے عبداللہ بن عباس، ان کے یہ شاگرد ہوئے. تو وہاں سے انہوں نے تفسیر کا اور حدیث کا اور تجوید کا علم حاصل کیا. اب یہ بڑے ہو رہے تھے تو کہتے اتنے یہ پاپولر ہو گئے کہ ان کے بغیر جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی محفل، دین کی محفل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی تھی. ان کو لوگوں نے اتنی محبت دی اور پھر انہوں نے علم پھیلانا شروع کر دیا. تو ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے لوگ ان کو دیوانہ وار محبت کرتے تھے. اب جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بن کے آیا تو اس نے اپنے دور میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی. تو سیدنا حسن بصری ان چند لوگوں میں سے تھے جو اس کا ڈٹ کر جنہوں نے مقابلہ کیا. حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت قصہ بھی آتا ہے کہ اس نے کیا، حجاج بن یوسف کا معاملہ جب آپ پڑھیں گے نا بہت ظالم تھا. تو اب اس زمانے میں ظلم، کیونکہ اب آپ بھی آج کل دیکھیں کہ کوئی زبان کھولتا ہے نا تو ڈر ہوتا ہے پاکستان میں کہ تم ایسی بات کرو گے تو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، اور پھر وہ جیسے تشدد کرتے ہیں، جیسے مارتے ہیں، تو لوگوں کی ہمتیں ٹوٹتی جاتی ہیں ایسے معاملات میں آ کے. تو یہ نہیں ڈرتے تھے. اچھا، اب ان کو نا کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے کیا کیا، شہر کے وسط میں ایک بڑا سا محل جیسے تعمیر کراتے ہیں نا، تو گھر بنایا اور پھر شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا کہ آ کے وہ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اس کی آرائش و زبائش دیکھیں کہ کیسی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ حسن بصری جو ہے، انہوں نے سوچا رحمہ اللہ علیہ کہ دس از دا گولڈن چانس کہ میں اس وقت لوگوں کو دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت کے بارے میں اس کا ڈفرینس بتا سکوں گا. کیونکہ اس وقت لوگ ایکچولی اس سچویشن میں ہوتے ہیں جس وقت وہ دیکھ رہے ہوں گے یا کچھ بھی.
تو کہتے ہیں کہ جب یہ گئے ہیں وہاں پہ، یہ سوچ کے گئے، تو انہوں نے پھر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو تباہ کر دیا۔ کاش کہ یہ حجاج کو معلوم ہو جائے کہ آسمان والا اس سے ناراض ہے اور زمین والے اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کتنا پیارا سینٹنس ہے کہ زمین والے تو اس کے ڈر کے مارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہے اس بات پہ۔ وہ پورے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ بول رہے تھے، کہتے الفاظ جو تھے وہ تیروں کی طرح اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے حجاج کے ظالمانہ فطرت کی وجہ سے یہ کہا کہ اب بس کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہی باتیں آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ بالکل آج کی سچویشن بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی سینٹنس نہیں لگتے۔ ہم کہتے ہیں جی زمانہ بدل گیا، کوئی نہیں بدلا۔ آنیسٹلی بات وہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ حرام کا لوگ نام چینج کر کے، اس کے لیبل چینج کر کے حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہی باتیں آج بھی ہیں کہ چیزیں، نام بدل گئے ہیں، جگہ بدل گئی ہیں، لیکن حالات بالکل ویسے کے ویسے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حسن بصری نے اس نیک دل انسان کو کہا، اب یہ غور کریں کیونکہ آپ میں سے ہر کوئی داعی دین ہے نا اور سیکھ رہا ہے، قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو حسن بصری نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ نے اہل علم کو یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظلم پر بغیر کسی خوف کے قسط مطلب انصاف پر قائم رہیں گے اور حق کا پرچار کریں گے، کہ جہاں پر وہ دیکھیں گے وہاں پہ حق کی بات کریں گے اور وہ ڈریں گے نہیں حق کی بات کرنے سے۔ دوسرے روز جب حجاج جو ہے وہ اپنے گورنر ہاؤس میں آیا تو سخت غصے میں تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا، اور آ کے لوگوں کو کہا بزدلو، مطلب سخت غصے میں کہا کہ تم جو غلام در غلام ہے وہ میرے بارے میں ایسی بات کرتا رہا، تم سنتے رہے ہو، تم سب یہاں سے دفع ہو جو، یہاں سے نکل جو۔ مطلب غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سب کو اس کا اب خون پلا کے رہوں گا۔ اور اس نے حکم دیا کہ چمڑا اور تلوار و چمڑا لے کے آؤ، اور اس نے جو پولیس والے تھے اس کو حکم دیا کہ جا کے وہ اس کو حسن بصری کو وہ پکڑ کے لے کے آئے۔ کہتے پولیس تھوڑی ہی دیر میں حسن بصری کو پکڑ کے لے آئی، اور منظر بھی بہت خوفناک تھا، ہر طرف دہشت آ رہی تھی، ہر شخص ڈرا ہوا تھا، ان کا دل کانپ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس جب حسن بصری کو لے کے آتی ہیں تو انہوں نے تلوار کو اور چمڑے کو دیکھا اور جلاد کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اب جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے نا وہ بتا رہے کہ وہ ان کے لب ہل رہے تھے کہ پتہ چل رہا تھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں اتنے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو اتنی دہشت تھی کہ ایک دم سے نا حجاج جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کا جیسے رنگ نہیں بدل جاتا، کہ مطلب وہ نرمی جیسے اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے، اور یہ جو داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مومن کا جلال جو ہے، میں یہ پڑھی تھی مومن کا جلال، تو مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب یاد آ گئے کہ جب میں بہت سالوں پہلے کی بات ہے، بہت سالوں پہلے کی، میرا خیال آئی واز ان کالج، تو میں ان کو نہیں سنتی تھی، جیسے ہی نظر آتے تھے نا تو لگتا تھا ہوئے اتنا ڈانٹ رہے ہیں، لیکن بعد میں جب خود سے علم لینا شروع کیا، علم سے محبت ہوئی، جاننا شروع کیا، تو تب اتنی محبت آتی تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا پکا سچا مومن، جو وہ بات کر رہے ہیں نا وہ لپیٹی بات نہیں کرتے تھے، سیدھی بات کر رہے ہیں، اور وہ بالکل حق بات ہوتی تھی، جیسے پھر وہ دل پہ جا کے اترتی تھی، اور پہلے انہی سے خوف آتا تھا۔ تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ حجاج کے سامنے جب وہ داخل آتے ہیں وہاں پہ گورنر ہاؤس میں، تو ان کے چہرے پر مومن کا جلال ہوتا ہے، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ سارے مبلغ ہیں، اب دیکھ لیں کہ آپ کا پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو آپ کو دیکھ کے کسی کو لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور آپ کی شان جیسے ایسا نہیں ہوتا، اکڑنا نہیں اس کا مطلب ہے کہ اکڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وہ تو مومن تو اتنا نرم دل ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کی پرسنالٹی، اس کی بات کرنے کا طریقہ آئیں بائیں شائیں والا نہیں ہوتا، وہ پکی ٹھکی ہوئی بات جیسے کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کہتے حجاج نے اس کو انہیں دیکھا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا، اور اس نے دھیمی آواز میں ان کو کہا کہ ابو سعید میرے ساتھ آ کے بیٹھیں
اور جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کوئی شرعی مسئلے جیسے ہیں وہ ان سے دینی مسائل پوچھنے لگے، اور حجاج بن یوسف جیسے وہ پوچھ رہے تھے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو اس کا جواب دے رہے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کہا، کہتے وہ اتنا امپریس ہوئے ان سے کہ آخر میں انہوں نے قیمتی عطر منگوایا، اور عطر ان کی داڑھی پہ لگا کے نا تو پیار سے جیسے کہتے خوشبو ایک عزت کا مقام جیسے دیتے ہیں، لگا کر ان کو رخصت کیا. کہتے جیسے ہی حجاج بن یوسف بھائی جا رہے تھے تو ان کا ایک دربان ان کے پیچھے گیا، اور انہوں نے جا کے کہا کہ حسن بصری کو کہ آپ نے کیا پڑھ رہے تھے آپ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب آپ داخل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا تو ایک دم سے ہم تو اتنے خوفزدہ تھے، کیونکہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کرنے والا تھا. تو حسن بصری نے کیا دعا مانگی تھی. اب دیکھیں میں جیسے آپ کو کہتی ہوں نا کہ اگر نہیں عربی میں دعا آتی تو کوئی بات نہیں، آپ اردو میں دعا مانگیں، کیونکہ اردو ہماری زبان ہے نا، تو جب ہم اردو میں مانگتے ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھا تھا، حسن بصری نے کہا کہ میں یہ دعا پڑھا تھا کہ یا الہی تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے، یا الہی ہر مصیبت کے وقت تو ہی میرا ملجا اور ماوا ہے، یا الہی ساری مخلوق کا دل تیرے قبضے میں ہے، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کیا تھا. کتنی پیاری بات ہے نا. دیکھیں وہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا سنوکریو کا فلا تنسا، کہ اگر یہ آج تک میں نے نہیں پڑھا، کسی نے کہا ہے، لیکن میرا اپنا ہی دل تھا کہ جیسے میں نے پڑھا تو میں نے کہا جی ایسے. اسی طرح سے قرآن میں سے ہی آپ بات کیا کریں کہ یا پاک پروردگار آپ نے یہ کہا تھا، یا اللہ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، یا اللہ میری یہ دعا پوری کر لیں. تو اسی طرح سے دیکھیں بیسیکلی تو وسیلہ بنا رہے تھے نا ان دعا کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو کیا میرے ساتھ بھی اسی طرح سے آپ کر دیں. تو کہتے ہیں کہ میری دعا کو اللہ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا. حسن بصری جو تھے یہ 80 سال ان کی عمر تھی، 80 سال تک زندہ رہے. اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا. ایک شخص نے حسن بصری سے دنیا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو دنیا اور آخرت کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے مشرق اور مغرب کی ہے. تم جس کے زیادہ قریب جاؤ گے دوسرے سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے نا، سمجھ آنے والی بات ہے کہ جس کے دنیا کے زیادہ قریب جاؤ گے تو آخرت سے دور ہو جاؤ گے، آخرت کے زیادہ قریب جاؤ گے تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے. اچھا اور پھر کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت و تکلیف سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہے کتنی مشقت و تکلیف ہوتی ہے، اور انجام فنا اور بربادی ہے. اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا. ایون تم حلال کام کرو گے اللہ نے حساب تو لینا ہے نا آخرت میں، اس کا حساب لیا جائے گا. اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی. اور جو اس میں مالدار ہوا وہ فتنے میں پڑ گیا، اور جو فقیر اور محتاج ہوا وہ حزن اور ملال میں پڑ گیا. اللہ کو تو اس دنیا کی میں کیا تعریف بیان کروں. پھر یکم رجب میں ان کی 110 ہجری میں جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ان کا انتقال ہوا تھا. کہتے ہیں کہ وہ دن تھا جس میں وہ جو ان کی سب سے بڑی مسجد بصرہ میں تھی نا، وہ اس کو کیا کہتے تھے، جامعہ مسجد جو ان کی تھی، وہاں پہ عصر کی نماز میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا، کیونکہ سارا کا سارا پورے بصرہ کے ہر آدمی جو تھا وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا. ڈیفینیٹلی انہوں نے نماز ادھر ہی پڑھی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ اتنی محبت لوگ ان سے کرتے تھے. تو یہ حسن بصری ہیں جناب. اب آپ رحمہ اللہ علیہ آپ جب بھی اب کوئی احادیث میں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اسی طرح سے ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے والے اور ان لوگوں کو جاننے والے بن جائیں جنہوں نے دین کو آگے پہنچایا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں چن لے جو اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں ایک ہی بس اللہ سے تڑپ تڑپ کے. وہ کہتے ہیں نا دعا ہے کہ یا پاک پروردگار بس قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھا دینا اور جنت الفردوس میں داخل کر دینا. انشاءاللہ کوئی کام ایسا کرا لے، کیونکہ آخرت میں کام ہی کے بدلے میں تو سارا کچھ ملے گا نا، اور تو کچھ ہے نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین سم آمین۔ ہاں جی کلاس اچھا جی 10:24 ہو گئے، اللہ اکبر۔ شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32 سے آج انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو چھپ کر اعلانیہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں مشکل ترین، اب عام طور پہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کو تو عادت ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں جن کو عادت نہیں ہوتی ان کے لیے نماز بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا نا کہ ان کو اگر یہ پتا ہو کہ عشاء کی نماز میں یہ نہیں جیسے آتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ اس کا کتنا اجر ہے، تو یہ گھٹنوں کے بل اپنی چل کے بھی مسجد میں آتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، عصر کی نماز کے بارے میں تھا نا، کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں اذان کی آواز سن کر بھی نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے اور نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھر جلا دوں۔ اگر ان کو بچوں کا ڈر نہ ہوتا اور اس گھر میں کہ میں مطلب ان کا ایکچولی اس حدیث کا مقصد جو تھا نا وہ یہ نہیں کہ گھر جل رہے ہیں تو ہائے ایسے کیسے کہہ دیا، اس کی آپ انٹینسٹی دیکھیے کہ رسول اللہ کو اتنا دکھ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں نہیں آئے۔ تو سیکنڈ چیز یہ تھی کہ مال تھی، مال کی محبت۔ آپ دیکھیں آج کل ہمارا خدا سب کا دنیا میں تو مال ہی بن گیا ہوا نا، اسی کی خاطر سارا کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، کہ غلط بھی کام اسی کے لیے تو ٹھیک بھی کام ہمارے خدا ہم نے خود ہی سے بنا لیے۔ وہی بات رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہیں، تو آج کا سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر ہمارا مال ہی ہے۔ تو انہی دو چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دن جس دن کوئی مطلب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ مال تو وہاں پہ ہوگا نہیں، خرید و فروخت کس کی ہوگی؟ اعمال کی خرید و فروخت ہوگی، جو نیک عمل کیے ہوں گے اور جو